اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 سے 100 تک پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری نمبر کی صورت ہے جس میں قوم بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں سے یعنی امت مسلمہ سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے۔ آیت 91 میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے یعنی بنی اسرائیل سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے ہوئے پہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ جو ہم پر اترا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہوئے جاتے ہیں، حالانکہ وہ تو حق ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی قرآن پاک جو اترا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر ایمان لانے کو کہا جاتا تھا تو وہ منکر ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو ہم پر اترا ہے یعنی توریت اتری ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک تو اس کی بھی تصدیق کرتا تھا کہ جو ان کے پاس توریت موجود ہے اور جو دوسرے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں پہلے نازل کی گئی ہیں ان کی بھی تصدیق کرتا تھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہا جا رہا ہے اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے کے انبیاء کو قتل کیوں کیا کرتے تھے۔ آیت 92-93 میں کہا جا رہا ہے اور بے شک تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم تو خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پہ بلند کر دیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو۔ بات یہ تھی کہ یہود کی پرانی عادت تھی کہ وہ الفاظوں میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے اور لفظوں کا رد و بدل کرنے پہ بات کا مفہوم ہی بدل جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ کہیں کہ سمینا و اطعنا یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، مگر یہودی کہتے تھے سمینا و عصینا یعنی ہم نے سنا اور ہم نے نہ مانا۔ دراصل ان کے دلوں میں اس بچڑے کو معبود بنانے کی محبت ایسی رچی بچی ہوئی تھی ان کے کفر کے سبب۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے اگر تم واقعی مومن ہو تو کتنی ہی بری باتیں ہیں جو تمہارے ایمان کا حصہ بن چکی ہیں، جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ بچڑے کو معبود بنانے کا واقعہ تفصیلاً آیت 53 میں گزر چکا ہے، اور بنی اسرائیل پہ کوہ طور کے بلند کیے جانے کا واقعہ آیت نمبر 63 میں گزر چکا ہے۔ آیت 94 میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ اللہ کے پاس آخرت کا گھر صرف اور صرف تمہارے لیے ہے، یعنی جیسے کہ تمہارا کہنا ہے کہ جنت صرف تمہارے لیے ہے، جنت کے حقدار صرف تم ہی ہو تمام انسانوں میں، اور تمہارے علاوہ یعنی اہل یہود کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، تو پھر اگر واقعی سچے ہو تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو۔ آیت 95 میں اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب خود ہی دے رہے ہیں کہ وہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود بتاتے ہیں کہ یہ موت کی تمنا کیوں نہیں کر سکتے، یعنی بنی اسرائیل کو موت کی طلب کیوں نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی اپنی حرکات و سکنات، اپنے کرتوت جو وہ خود ہاتھوں سے آگے بھیج چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف حال ہے۔ آیت 96 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو یعنی بنی اسرائیل کو زندگی کا حریص پائیں گے، کہ یعنی ان میں لالچ ہے زندگی کو پانے کی، اور ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کی عمریں 1000 برس کی ہوں۔ آیت 97 میں کہا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے اس نے تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے جو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان والوں کے لیے سرچشمہ ہدایت اور کامیابی کی بشارت لے کر آیا ہے۔ بات یہ تھی کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جبریل نے ہم سے دشمنی کی ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کسی شخص پہ وحی لانے کو کہا تھا مگر جبریل نے بنی اسماعیل کے محمد پہ وحی اتار دی۔ ان کے اس خیال کو رد کرنے کے لیے اللہ نے جواب میں کہا کہ اس آیت میں جواب دیا کہ یہود نہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کو ہی برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ خدائے برحق کے فرشتے جبریل کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، وہ ان کا دشمن ہے، وہ رحمت کا نہیں وہ عذاب کا فرشتہ ہے یہود کے مطابق، اور وہ یہودی جو تھے میکائیل علیہ السلام کو بھی دشمن ہی سمجھتے تھے کہ وہ ابر رحمت ان پر کیوں نہیں برساتا۔ آیت 98 اور 99 میں اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسول کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے، اور بے شک ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، اور اس کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ آیت 100 میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ جب
ان لوگوں سے یعنی بنی اسرائیل سے کوئی عہد لیا جاتا ہے تو ان میں سے ہی ان کا کوئی ایک گروہ یا ان کی ایک کوئی جماعت اس عہد کو توڑ کے پھینک دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان سے عاری ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔